أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور طلاق کے بعد بھی مائیں ان لوگوں کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ بچے کی ماں سے جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے وہ دستور کے مطابق اسے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ And after divorce also, mothers shall suckle their offspring for 2 whole years, for those who desire to complete the term. And the child's father, in such a case, will have to bear the cost of their food and clothing according to the norms. No one should be burdened beyond his means. Neither should a mother be harmed because of her child, nor a father because of his child, and his heirs shall be responsible in the same way. Then if they both decide on weaning by mutual consent and consultation, there is no blame on both. And if you decide to engage someone else to suckle your offspring, there is no blame on you, provided you pay the mother what you promised her, in accordance with the norms. And remain fearful to God and bear in mind that God is seeing what you do.